السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو ان کے اپنے چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میری آج کی ویڈیو بھی اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے میری پہلے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے معزز ناظرین سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اب جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی افغانستان کی اب کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو انفارمیشن باہم پہنچانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے کابل پہ اپنا کنٹرول سنبھالا تھا تو وہ دن تھا 15 اگست کا۔ اب 15 اگست کو طالبان نے افغانستان پہ اپنا کنٹرول انکلوڈنگ کابل اپنا کنٹرول مکمل کر لیا تھا۔ اس دن انڈیا اپنی سیلیبریشن کر رہا تھا انڈیپینڈنس ڈے کی، اور طالبان جو ہے وہ اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے 15 اگست کو۔ تو ایک طرف تو طالبان جشن منا رہے تھے، دوسری طرف انڈیا اپنی آزادی کا دن منانے کے ساتھ ساتھ کف افسوس بھی مل رہا تھا، اور مودی حکومت میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ کیوں کہ انڈیا نے اشرف غنی کے دور میں جتنی انویسٹمنٹ افغانستان میں کی تھی اسے یہ نظر آ گیا ہے کہ اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ رائے گاں ہو چکی ہے، اور اس کے سلیپر سیلز انڈیا نے افغانستان میں بنائے ہوئے تھے، اور باقاعدہ طور پر را کے جو ایجنٹس تھے وہ افغانستان میں موجود تھے، اور پاکستان میں خاص طور پر جو بلوچستان میں جو تخریب کاری ہوتی تھی، جو دہشت گردی ہوتی تھی، اس کے پیچھے را کار فرما تھی۔ اس کے پیچھے تمام تر جو حکمت عملی اور تمام تر جو وسائل تھے وہ سارے کے سارے افغانستان میں را جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یکسر چینج ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب انڈیا پریشان ہے، اور انڈیا کو پسو پڑے ہوئے ہیں کہ یہ افغانستان میں صورتحال ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ ادھر سے امریکہ اور نیٹو اپنی افواج کو نکال کے لے گیا ہے، اور طالبان نے وہاں پہ انڈیا کے جتنے ایجنٹس تھے، جتنے سلیپنگ سیلز تھے، ان سب کو ختم کر دیا ہے، اور ایون جو انڈین ایمبیسی ہے وہ بھی ابھی تک وہاں پہ بند ہے، اور انڈین کی جو ایکٹیویٹیز اشرف غنی کے دور میں ہوتی تھی وہ تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، اور اس طرح سے 15 اگست جو انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اس دن ان کا صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، آج 6 سپتمبر ہے، پاکستان اپنا ڈیفنس ڈے جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو تینوں مسلح افواج ہیں وہ جشن منا رہی ہیں،
اور اسی جشن کے ساتھ ساتھ طالبان نے پنج شیر میں اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ اب طالبان نے یہ بتا دیا ہے، اس کا جو سپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی فتح کا اعلان 6 سپتمبر کو کر دیا ہے، اور 6 سپتمبر پاکستان کی خوشی کا دن ہے، لیکن انڈیا میں 6 سپتمبر کو صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ انڈیا جو ہے اسی طرح سے پریشان ہے جس طرح سے 15 اگست کو پریشان ہوا تھا۔ کیوں کہ انڈیا کی تمام تر فیور جو ہے وہ احمد مسعود کو تھی، امراللہ صالح کو تھی۔ کبھی وہ اپنے ٹی وی چینل، خاص طور پہ جو انڈیا کا ریپبلک ٹی وی چینل ہے، اس میں اتنی فیک نیوز ابھی تک چل رہی ہیں۔ وہ انسیڈنٹس جو افغانستان کی پنج شیر ویلی میں ہو ہی نہیں رہے، وہ ایونٹس، وہ انسیڈنٹس کی جو پکچرز ہیں، جھوٹی جو فیک پکچرز ہیں، وہ ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں۔ ان کی تصدیق کرو تو اس قسم کے کوئی واقعات افغانستان کی پنج شیر ویلی میں نہیں ہو رہے، اور یہاں تک پروپیگنڈا انڈیا کر رہا ہے کہ پاکستان نے رات کی تاریکی میں ایئر سٹرائک کی، ڈرون حملے کیے، بومب گرائے، شمشیر یہ جو پنج شیر ویلی ہے وہاں پہ بمباری کی، اور جس کی وجہ سے طالبان کو فتح ہوئی ہے۔ یہ انڈیا کے ایلیگیشنز ہیں جو وہ پاکستان پہ لگا رہا ہے کہ اگر طالبان نے پنج شیر ویلی کو فتح کیا ہے تو وہ مرہون منت ہے پاکستان کا۔ پاکستان کی افواج نے ہی معاونت کی ہے، رات کی تاریکی میں مدد کی ہے شمشیر پنج شیر ویلی میں طالبان کی۔ اگر پاکستان، انڈیا کے بقول، اگر پاکستان پنج شیر ویلی میں احمد مسعود کی فوج کو نیست و نابود نہ کرتا تو کبھی بھی طالبان اس ویلی پہ قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس قسم کے جو ایلیگیشنز ہیں وہ پاکستان پہ لگائے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، پنج شیر ویلی 6 سپتمبر کو فتح ہو چکی ہے طالبان کے بقول۔ اب کچھ علاقے ایسے ہیں جو طالبان جن پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو افغانستان میں، افغانستان کی جو حکمران طالبان ہیں وہ ان علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی، اور افغانستان کی عوام کے لیے ایک خوشی کا، ایک مسرت کا، ایک امن کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب بات جب ہم انڈیا کی کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا نے بے شمار انویسٹمنٹ افغانستان میں غنی، اشرف غنی کی حکومت میں کی ہوئی تھی، اس کی ساری انویسٹمنٹ کیونکہ ڈوب چکی ہے، اس وجہ سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ ہمیشہ انڈیا کی روش رہی ہے کہ جب بھی انڈیا کو موقع ملا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا تو اس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور برادر ملک ہے۔ افغانستان کی رشتہ داریاں ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، اور پاکستانیوں کی رشتہ داریاں ہیں افغانیوں کے ساتھ۔ اب انڈیا کو سمجھ نہیں آتی کس بات کی تکلیف ہے، انڈیا کو درد کس بات کا ہے۔ دو برادر ملک ہیں، کیوں
کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان کا امن لازم ہے، کیوں کہ دونوں کا امن اور پیس ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ اب اگر ڈی جی آئی ایس آئی اپنا وفد لے کے افغانستان جاتا ہے تو انڈیا کو پسو پڑ جاتے ہیں، انڈیا میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اب یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے کی وجہ سے ہی جو تبدیلیاں آپ کو افغانستان میں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ نیگوسیشن کا نتیجہ ہے جو نیگوسیشن ہماری پاک افواج کے ڈی جی نے کی طالبان کے ساتھ، اور اس نیگوسیشن کی وجہ سے جو فتوحات آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان نیگوسیشن کی مرہون منت ہیں۔ اب اگر دو اسلامی ملک آپس میں مل بیٹھ کے نیگوسیشن کرتے ہیں تو اس میں بھارت کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھارت اپنے کام سے کام رکھے، بھارت اپنے ملک کے لوگوں کی طرف دھیان دے، اپنے ملک میں جو خرابی ہے، جو خلف شاری ہے، اس کی طرف دھیان دے، چاہے کہ وہ بار بار مداخلت کرے افغانستان میں، اور